جی السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. اللہ کا شکر. آپ سنائیں. الحمدللہ. چلیں ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کی سورہ. آئی ہوپ کہ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ. جی چلیں تو آج ہم نے شروع کرنی ہے سورۃ الکہف، جو کہ سورہ نمبر 18 ہے القرآن کی، اور ہم سب اس سے واقف ہیں کہ ہم ہر فرائیڈے کو اس کو پڑھتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہر فرائیڈے کو پڑھنے کی سگنیفیکنس ہے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین. ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. پہلے ہم اس سورہ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مختصر سا. کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے نا سورۃ الکہف، یہ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک لمبی سورہ ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ کی کچھ اور سورہز ہیں، لائک سورہ مریم، سورہ بنی اسرائیل، ان کے بارے میں، اور انکلوڈنگ سورہ کہف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ میری تلاد میں سے ہیں یا اتاق اول میں سے ہیں. مشکل ورڈ ہے تھوڑا سا کہ یہ میری تلاد میں سے ہیں یا اتاق اول میں سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا بہت پرانی لیکن بہت اہم، تو یہ پرانی صورتوں میں سے، یعنی جو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سٹارٹ میں، بہت سٹارٹ میں نہیں آف کورس، اور یہ بہت ہی زیادہ یعنی امپورٹنٹ اور لمبی صورتوں میں آتی ہیں یہ صورتیں، اور بہت اہم یہ صورتیں تھیں، ان کے سبجیکٹس وغیرہ. تو ایون سورہ مریم بھی اس میں آتی ہیں، سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کون سی سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے، جو کہ آف کورس مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے. اور اس کا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہے کہ یہ مکہ کے سیکنڈ دور میں نازل ہوئی ہے یا تھرڈ دور میں نازل ہوئی ہے. تو ایک تو یہ نا مکہ کا جو تھرڈ دور تھا اس میں تو بہت زیادہ ظلم و ستم بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ بس پھر ہجرت کرنی پڑ گئی تھی نا. اس سے تھوڑا جو پہلے کا دور تھا جب ظلم ہو رہا تھا، تھوڑی مخالفتیں اٹھ رہی تھیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ نازل ہوئی تھی. اور پھر یہ ہے کہ اس کا نام ہے الکہف، سورۃ الکہف. تو کہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو کہتے ہیں. کہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو، یعنی کہ کیو کو، اسی لیے اس کا نام یعنی کہ کہف ہے. اور مین ریزن کہ اس میں کیو کا ذکر کیوں ہے، کہف کا ذکر کیوں، کہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اس سورہ میں ایک سٹوری کا ذکر ہے. ویسے تو بہت سی سٹوریز مینشن ہے سورۃ الکہف میں، لیکن ایک جو مین ہے وہ یہ پہلی جس سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے اصحاب کہف کی سٹوری. اصل میں تو وہ سٹوری تو ہم سٹوری کہتے ہیں نا، تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ چیزیں فار دا سیک آف سٹوری نہیں ہوتی نا، لیسن کے لیے ہوتی ہیں. تو ان کا قصہ ہے یا ان کی سٹوری ہے اصحاب کہف کی، تو اس لیے اس کا نام الکہف رکھ دیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے اس کس کے رسپانس میں نازل ہوئی تھی؟ یہ جو یہود تھے، اہل کتاب تھے جو، ٹھیک ہے، جو مدینہ کے یہود تھے. آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر تو ادھر رہتے تھے نا. مکہ والوں نے ان سے بھی پوچھا ہوگا نا کہ یہ اہل علم ہے، کتاب والے لوگ ہیں، ان کے پاس پہلے بھی اللہ کی بک ہے، تو یہ بتائیں نا کہ ابھی ہمارے یہ جو پروفٹ ہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے جو کلیم کیا ہوا ہے کہ یہ پروفٹ ہیں، تو کیا یہ پروفٹ ہیں؟ تو پھر انہوں نے جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے ان کو گائیڈ کیا تھوڑا سا، مشرکین کو، کہ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ ہیں یا کہ نہیں، تو ان سے 3 کوسچنز پوچھئے، ٹھیک ہے. تو یہ سورہ اصل میں ان 3 کوسچنز کے جواب میں نازل ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا گیا تھا، مشرکین نے پوچھا تھا، لیکن ان کو گائیڈ پیچھے سے کس نے کیا تھا؟ جیوز نے یا اہل کتاب نے، کہ یہ والے 3 کوسچنز آپ پوچھیں، اور پھر اس سے پتہ چلے گا کہ بھئی وہ ریئلی پروفٹ ہیں کہ نہیں، یا وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں. تو وہ جو 3 کوسچنز تھے وہ کیا تھے کہ کچھ ایسے قصے تھے، کچھ ایسے سٹوریز تھیں جو کہ اہل کتاب جو تھے نا یہود وغیرہ، ان کی بکس میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن مکہ والے تو بالکل بکس کے بغیر تھے، ان کو بالکل نہیں پتا تھا. مکہ والے، حجاز والے، یہ ان لوگوں کو بالکل نہیں پتا تھا کہ کچھ جوان تھے جو کہ غار میں سو گئے اور 300 سال
تک سوئے رہے. تو اس طرح کا یہ اس سے بے خبر تھے نا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اہل کتاب نے پھر ان کو گائیڈ کیا کہ یہ پوچھے، ان سے پوچھے اصحاب کہف کا قصہ. یہ کسی کو تو نہیں پتا ہوتا عام لوگوں کو، تو اگر وہ یہ بتا پائے. اور اسی طرح ان 3 کوشچن یہ تھے نا کہ ایک تو اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو، ایک تھا کہ ذوالقرنین بادشاہ تھا ایک گزرا، اس کی جو سلطنت تھی نا وہ مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اس کی حکومت جو اس کی پاور، تو اس کے بارے میں پوچھیں. اور اس کے علاوہ ایک اور کوشچن تھا کہ روح کے بارے میں پوچھیں. ایک روح کے بارے میں کوشچن آتا ہے اور ایک اوپینین آتا ہے کہ ایک اور کوشچن تھا کہ جو قصہ خضر علیہ السلام، جو خضر علیہ السلام کا قصہ ہے اس کے بارے میں پوچھے. 2 رائے آتے ہیں، کوئی کہتے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تھا تیسرا کوشچن، اور کوئی کہتا ہے کہ جو روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے نا. تو بھئی اگر باقی سارے کوشچنز کے وہ آنسرز دے لیں کریکٹلی، اور ساتھ میں یہ کہ جو روح ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ آنسر نہ دے پائیں کہ روح کی کیا نیچر ہوتی ہے، روح کیسی ہوتی ہے، تو پھر یہ پروفٹ ہے. کیونکہ یعنی جو پروفٹ ہے نا وہ روح کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتاتا. ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے اس کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کو اللہ نے بتایا ہوتا ہے نا. تو وہ روح کے بارے میں تو نہیں بتاتا نا. ہاں یہ پتہ ہے اس کو کہ ہر انسان میں، ہر زندہ چیز میں ایک روح ہے جو کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے، اس سے الگ ہو جاتی ہے. لیکن باقی روح کی نیچر کیا ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیا سارے یعنی اس کی فائنڈنگز ہیں، وہ ایک پروفٹ کو نہیں کنفرم ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پروفٹ اس کو بھی روح کے ڈیٹیلز نہیں بتاتے. تو پھر یہ جو آنسر آیا تھا نا روح کا، یہ آیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں آنسر آیا تھا، اور باقیوں کا آنسر اس میں آ گیا تھا سورہ کہف میں. تو بہرحال جب یہود نے پوچھا تھا ان سے روح کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ روح من امری ربی، جو روح ہے وہ میرے رب کا امر ہے بس. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ان کو اتنا ہی گائیڈ کیا ہوگا نا کہ روح صرف میرے رب کا حکم ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا. تو کنفرم تو ہو گیا تھا، کیونکہ پھر انہوں نے صحابہ کہف کی بھی سٹوری بالکل صحیح ایگزیکٹ ورژن میں بتا دی تھی. اب باقی یہ ہے کہ جتنی بھی سٹوریز انہوں نے کوشچن میں پوچھی تھی نا، وہ جو یہود کی کتابوں میں تھی وہ موجود تو تھی، لیکن ان میں بہت زیادہ کنٹروورسیز تھیں، بہت زیادہ اختلافات تھے. کوئی کہتے تھے 200 سال سوئے، کوئی کہتے تھے 300 سال سوئے، کوئی کہتے تھے یہ ہیں وہ ہیں. تو اس طرح کی چیزیں یعنی کہ آسرائیاں بہت تھیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں نہ صرف یہ قصے سنائے بلکہ ان قصوں کے ایگزیکٹ ورژن بتایا. ہم آگے جب پڑھیں گے نا اس کی ایک ایک آیا پڑھیں گے جب سورہ کہف کی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالحق، کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا یہ سٹوری بالحق، حق کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ، کہ یعنی جو کریکٹ ایگزیکٹ ورژن ہے اس کے ساتھ نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ ان کے قصے بتا دیے بلکہ ان کا ایگزیکٹ اینڈ کریکٹ ورژن بتا دیا. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور بھی ایک ہوا اس صورت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی پروو کر دیا کہ یہ جو ایٹیچیوڈ تھا اصحاب کہف کا، وہ وہی ہے جو اب آج کل کے جو مسلمان ہیں، جو گنے چنے چند مسلمان ہیں مکہ کے، جو کہ اپنی اتنی قربانیاں دے کے اسلام قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انہی جیسے تھے. اور جو دوسری پارٹی تھی جن نے انہیں اصحاب کہف کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ انہی جیسے ہیں جیسے مکہ کے کفار ہیں یا مکہ کے جو قریش ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے اور پھر ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلکہ ان کے لیے خاص ایک انتظام کر دیا کہ یہ نہ صرف یہ سٹوریز ہیں بلکہ یہ آپ کے لیے لیسنز ہیں، ایون مکہ کے کفار کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ لوگوں کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے. بیک گراؤنڈ ہلکا سا ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ریزن تھی، کیوں ریویل ہوئی یا اس کی کیا، لیکن اب سگنیفیکنس اس کی ہے کہ اس کی امپورٹنس کیوں ہے، ہمارے لیے ریلیونٹ کیوں ہے. ایک تو یہ کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ قرآن کا پارٹ ہے، تو وہ یہ ڈیفینیٹلی اس کی امپورٹنس سے ہمارا انکار نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بھی اس کو ہر فرائیڈے کو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہر فرائیڈے اس کو پڑھے گا اس کے لیے یہ لائٹ ہو جائے گی، یہ لائٹ پرووائڈ کرے گی یا نور پرووائڈ کرے گی ایک فرائیڈے سے لے کے اگلے فرائیڈے تک. اس کا مطلب ہے کہ اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ جو اس کا امپیکٹ ہے یا اس کا افیکٹ، جیسے کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیلی لینی پڑتی ہیں، ان کا جو امپیکٹ ہے وہ یا افیکٹ ہے وہ 1 ڈے کا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہیں آپ کو ویک میں ایک دفعہ لینی پڑتی ہیں. اس کا مطلب ہے دے ہیو دا امپیکٹ آف لائک دا ہول ویک، کہ آپ کو ایک ویک میں ایک لینی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لائک آپ کو 3 times a day بھی لینی پڑتی ہیں. تو اس طرح کہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈوز ہے، ایمان کی ڈوز، لائٹ کی ڈوز، جو کہ ہمیں ہر فرائیڈے کو لینی پڑے گی.
صحیح ہے. تو کس لحاظ سے لائٹ ہے یہ؟ تو ہاں، کیا ہمیں کوئی لائٹ نظر آتی ہے جب ہم ہر فرائیڈے کو پڑھتے ہیں؟ تو اس لائٹ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا مراد ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ تو یہ لائٹ اصل میں مراد ہے کہ وہ لائٹ جو کہ ہدایت کی لائٹ ہے، گائیڈنس کی لائٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو پڑھیں گے نا سمجھ کے سورہ کہف کو، تو پھر آپ کو زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے یہ لائٹ پرووائڈ کرتی ہے. اس میں ایسے قصے ذکر ہیں جو ہمیں ہماری زندگیوں سے ریلیٹ کر جاتے ہیں. اچھا ایسے ہو جائے تو ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں ایک رسپانس پتہ چلتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی کنڈیشن آ جائے تو آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے. آپ کو اگر چوائس کرنا پڑ جائے ایمان اور کسی اور چیز میں، کیا ایمان اتنی معمولی چیز ہے کہ ہم اس کو بس سیکریفائز کر دیں، ہم اس کو کسی بھی اور چیز کی خاطر، چاہے وہ دنیا ہے، چاہے وہ سٹیٹس ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریزن ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو بیچ دیں یا اس کو قربان کر دیں، یا کہ ہم نے اس کو پریفر کرنا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں اس میں آئیں گی، کس سے آئیں گے کہ ہمیں گائیڈنس ملے گی. تو جب ہم ہر فرائیڈے کو اس کے میسج کو اپنے دماغوں میں فریش کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارا ایٹیچیوڈ پورے ویک میں وہ رہتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو درکار ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ایک اور یہ بھی ہے کہ ہمیں پھر یہ ہر ویک میں اس کی ڈوز چاہیے. اگر ہم اس کو پڑھنا سٹاپ کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ ریئل میسج بھولنے لگیں گے کہ اب ہمیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب ہم کوئی چیز پڑھتے رہتے ہیں تو وہ ہماری یاد دہانی رہتی ہے، ریمائنڈر رہتا ہے. لیکن جب ہم بھولنے لگتے ہیں تو دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کو اپنے اندر سنک ان کر لیتی ہے، یہ اپنے اندر آپ کو پھنسا لیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی رنگینیوں میں نہ چاہیں بھی تو کھو جاتے ہیں. تو پھر ہمیں اس لیے یہ چیز چاہیے ہر فرائیڈے کو انشاءاللہ. اور پھر اس کی یہ بھی ایک امپورٹنس ہے کہ کیسے لائٹ کر دے گی، کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ 4 kinds آف ٹیسٹس کا ذکر ہے سورہ الکہف میں. ٹھیک ہے. 4 kinds آف ٹیسٹ کا، کہ ٹرائلز، ٹیسٹ ان اے وے کہ زندگی ایک امتحان ہے نا، تو 4 قسم کے امتحان، 4 قسم کے فتنے، 4 قسم کے ٹرائلز کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. کہ طرح طرح کے فتنے ہیں جو کہ ہمیں پیش آتے رہتے ہیں، کبھی کون سا آ جاتا ہے، کبھی کون سا آ جاتا ہے. اس میں جن 4 کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ ان ون وے اور دی ادر انسان سے ریلیٹ کر جاتا ہے. ایمان کا فتنہ پہلے جو قصہ آئے گا نا، جو اصحاب کہف کا، اس میں ایمان کا فتنہ. ٹھیک ہے. ایمان کا ٹیسٹ، فتنہ ان اے وے کہ ٹیسٹ کیا جائے گا ایمان کو. پھر اس کے بعد مال کے فتنے کا قصہ آئے گا. پھر اس کے بعد علم کے فتنے کا قصہ آئے گا کہ علم کیسے فتنہ بن جاتا ہے یا بن سکتا ہے، یا علم کی کیا وہ ہونی چاہیے، لمٹس، باؤنڈریز. اور طاقت یا حکومت کا فتنہ. ٹھیک ہے. تو یہ 4 فتنوں کا ذکر ہے اس صورت میں. اور پھر اس لحاظ سے ہمارے لیے ویک میں ریلیٹ کر جاتا ہے کہ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے. اگر کبھی خدا نخواستہ ہمارے سامنے ٹیسٹ آ جائے کہ ہم نے ایمان کو یا کسی اور چیز کو چوز کرنا ہے، تو کس کو کریں گے. پھر کچھ ایسے کہ مال ہمیں ملنے لگے اور ہم اتنے زیادہ پراؤڈی ہو جائیں کہ ہم صرف مال کی ہو کے رہ جائیں، اور ہمیں یہ ہوش ہی نہ رہے کہ مال تو ہمیں کسی مقصد کے لیے ملا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح علم جو ہے، علم آپ کے پاس بھلے دنیا جہان کا علم ہو، جتنا بھی علم ہو، انسان کو ہمبل ہونا چاہیے. یہ نہیں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اب جو میرے پاس علم آ گیا وہ تو وہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو قصہ آئے گا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ وہ اس وقت کے پروفٹ تھے نا، تو ان کو لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے پاس تو جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، یا اس طرح نا. تو چونکہ وہ اس وقت کے پروفٹ تھے، تو ظاہر پروفٹ آف کورس نیچرلی سب سے زیادہ ان کے لوگوں میں علم والا ہوتا ہے نا. تو انہوں نے بس اس وجہ سے اس چیز کو تائید کر دی تھی ان کے اپنے، جو انہوں نے خود کہا بھی نہیں تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں ہمیں تو لگتا ہے ابھی موجودہ سچویشن میں. تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہاں، کیونکہ وہ پروفٹ تھے تو ان کو بھی لگا کہ ہاں اب باقی لوگوں کی نسبت تو علم زیادہ ہے میرا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ایک اور بھی شخصیت ہیں جن کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے. تو اصل میسج یہ تھا کہ ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، چاہے آپ کا علم کتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن جو آپ سے اوپر علم والا ہے اس کے مقابلے میں آپ کا علم چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ تو ایک دفعہ کس نے بتایا تھا کہ جو ہمارا علم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کا جو کمپیریزن ہے، کیا ہے کہ جیسے ایک پورا سمندر ہے پانی سے بھرا ہوا، وہ اللہ کا علم ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چڑیا ہے، وہ اپنی ایک چونچ میں ایک قطرہ پانی جو لے لیتی ہے، وہ سمجھو ہمارا علم ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا ایک قطرہ اور وہ پورا سمندر، اس کا کیا کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے.
پھر طاقت اور حکومت بھی ٹیسٹ بن جاتی ہیں کہ حکومت کبھی بھی کسی کو مل سکتی، ہر ایک کو تو نہیں مل سکتی لیکن کبھی بھی کسی کو مل سکتی ہے، لیکن پھر اس کا ٹیسٹ آتا ہے کہ اب اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ وہ اس طاقت کے نشے میں دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے اور اس کو لوٹنے میں، جیسے حکمران کرتے ہیں یوزلی، اس میں لگ جاتا ہے، یا کہ وہ اللہ کا ایک ہمبل اور عاجز بندہ بن کے اپنی قوم کی خدمت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باؤنڈریز میں رہ کے اس زمین کی یعنی جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اس میں آئیں گے اور اس طرح پھر ہمیں گائیڈنس ملتی رہتی ہے۔ پھر یہ سورہ، اس کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں دجال سے پروٹیکشن دینے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہوئی ہے کہ یہ سورت آپ کو دجال سے پروٹیکشن دے گی۔ اب یہ تو اس چیز کو پڑھ کے تو انسان کہتا ہے کہ ضرور انسان کو اس سورت کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے، کیونکہ دجال کے بارے میں ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہ کبھی بھی آ سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ہمیں کوئی مینشن نہیں ہے اس کا ٹائم کہ بھئی ہم پہلے آپ کو الارم دیں گے، پھر ہم نوٹس دیں گے اور پھر دجال آئے گا۔ دجال کین کم اینی ٹائم، ایک دم اس ٹائم پہ آئے گا، زمین میں یعنی کہ نمودار ہو جائے گا نا جہاں سے اس نے نکلنا ہے۔ تو پھر اس کی الگ سٹوری ہے کہ وہ کتنے دن سفر کرے گا اور کیا کرے گا، لیکن یہ تو کنفرم ہے نا یہ بات تو کہ وہ اینٹی ایمان اور اینٹی مسلم اور اینٹی اسلام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنا ایمان کے لیے شدید خطرہ ہوگا۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو کوئی بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نکل پڑو دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے، بلکہ آپ نے ایسے اپنے قلعوں میں رہنا ہے جیسے انسان دشمن سے بچ کے یعنی کہ رہتا ہے۔ تو اتنا بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جائیں اور کہیں میں ابھی لڑ کے آتا ہوں دجال سے ذرا، تو اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ یا جس چیزوں میں آپ کو اس کا وہ نظر آتا ہے، ٹچ نظر آتا ہے، کہ ان سے سائڈ پہ کنارے پہ رہنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ صورت بھی جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے دجال سے بچنے کے لیے، اور پرٹیکولرلی اس کی جو فرسٹ 10 آیات ہے نا اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھتا رہے گا، اس کی فرسٹ 10 آیات جو ہیں، پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی، وہ دجال سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہوگا، جب ہم پہلی 10 آیات اگلی کلاس میں انشاءاللہ سمجھیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اچھی طرح سمجھیں اور پھر ساتھ ساتھ تھوڑا اس کو روٹین میں بھی لائیں۔ پھر جو سورہ کہف ہے یہ گھر میں اگر ریسائٹ کی جاتی ہے تو برکت اور سکینت کا باعث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ برکت تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے، کہ جب یا تو انسان کے پاس چیز زیادہ ہو جاتی ہے اور یا اگر وہ تھوڑی بھی ہے تو آپ کو کافی ہو جائے گی، اور سکینت ایسے کہ میں آپ لوگوں کو حدیث سناتی ہوں نا اس کے بارے میں، کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا، غالباً کہتے ہیں کہ گھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بدکنا شروع ہو گیا، یعنی کہ جمپے مارنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب قرآن بھی باعث سکینت ہے، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف پڑھا کرو کہ اس کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایک جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ بھی قرآن سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب ان صحابی نے جب پڑھنا شروع کیا تو بادل جو نیچے آنا شروع ہوا نا، وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نور کا بادل نظر آ رہا تھا یہ فرشتے تھے، تو وہ نیچے آ رہے تھے وہ سننے کے واسطے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جب نیچے آتے تھے تو جو گھوڑا تھا، جو اینیملز ہیں کہتے ہیں نا ان کو بعض اوقات ہم سے زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں یا ہم سے پہلے آوازیں آ جاتی ہیں یا نظر آ جاتا ہے، تو وہ بدکنا شروع ہو جاتا تھا۔ پھر جب وہ بدکتا تھا تو پھر یہ صحابی سٹاپ کر دیتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، گھر میں تنگ جگہ تھی، ساتھ ہی گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، ساتھ میں بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا۔ تو جب وہ نیچے آتا تھا نا بادل، تو ان کو تو نہیں پتا چل رہا ہوتا تھا، یہ تو سورہ کہف پڑھ رہے تھے، وہ جب بدکتا تھا تو ان کو لگتا تھا کہ یہ میرے بچوں کو نہ لگ جائے گھوڑے کا جو بھی پاؤں شاؤں، تو وہ سٹاپ کر دیتے تھے ریسائٹ کرنا ڈر کے۔ جب وہ سٹاپ کرتے تھے تو وہ بادل اوپر چلا جاتا تھا، یعنی کہ فرشتے ذرا دور چلے جاتے تھے، اینڈ سو آن۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم پڑھتے رہتے نا تو تمہارے سارے گھر کے اوپر یعنی کہ سایہ ہو جاتا۔ بہرحال سورہ کہف ہو یا قرآن ہو یہ باعث سکینت ہے، لیکن سورہ کہف کے بارے میں اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ
یہ سکون، پیس اور سکینت کا باعث بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کی جو 10 آیات ہیں نا وہ ہیں دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے امپورٹنٹ ہے، پہلی 10 آیات، تو وہ ہم انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو تشہد میں پڑھنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی دجال سے بچنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتے تھے۔ تو اب آپ بھی انشاءاللہ اس کو اپنی روٹین میں لائیں، جس نے لایا ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ آپ بھی جب سلام پھیرنے لگیں اور ابھی آپ نے یہ دعا نہ پڑھی ہو نا تو خود کو روک لیں اور یہ دعا پڑھ لیں، کیونکہ ہم میں سے کون ہے جو کہ خود کو فلی پروٹیکٹڈ سمجھتا ہے؟ ہم سب کو پروٹیکشن کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے دجال سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے، اور ظاہر اس میں باقی چیزوں سے بھی بچنے کی وہ ہے بھی، اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، ٹھیک ہے، کہ اللہم انی اعوذ بکا، تو جب بھی اللہم اے اللہ، انی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لائک بہت ہی زیادہ میں اب بہت یقین کے ساتھ، سرٹینٹی کے ساتھ یہ مانگ رہا ہوں نا دعا، کہ بے شک ہم مان رہے ہیں نا، بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہم انی، اے اللہ بے شک، اعوذ بکا پناہ مانگتے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے۔ جب اسألوکا کہتے ہیں تو ہم کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم مانگتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی کہ جب ایک ہے تو اسألوکا میں مانگتی ہوں آپ سے، میں سوال کرتی ہوں آپ سے۔ جب اعوذ بکا ہے کہ میں پناہ لیتی ہوں، میں پروٹیکشن میں آتی ہوں کا آپ کی کس چیز سے بچ کر، ہم اللہ کی پروٹیکشن میں آنے کی کوشش کریں، من سے یعنی کسی چیز سے بچ کر، اینڈ دین عذاب جہنم، جہنم کی پنشمنٹ سے یا عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور فرام، اور من کس سے، عذاب القبر، قبر کی پنشمنٹ سے یا قبر کے عذاب سے، ومن اور کس سے، فتنۃ المحیا والممات، محیا زندگی، و اینڈ الممات موت، ٹھیک ہے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، ٹیسٹ سے، ٹرائل سے۔ زندگی اور موت سے تو نہیں ہم آپ کی پناہ میں آ سکتے نا، زندگی تو زندگی اور موت تو موت، لیکن زندگی اور موت کے فتنے تو ہیں نا، ٹیسٹس تو ہیں نا، ٹرائلز تو ہیں، تو ہم ان سے بچ کے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اور ومن کس سے، شری فتنۃ المسیح الدجال، الدجال از دی دجال، ٹھیک ہے، فتنتی اس کا ٹیسٹ، جو دجال کا فتنہ ہے اس کی شر سے، اس کی برائی سے بچ کر آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب المسیح جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جب ٹچ کرتے تھے نا مردوں کو، اللہ کے حکم سے، یہ ان کو میریکل ملا ہوا تھا، مینی میریکلز ان کو ملے ہوئے تھے، لیکن ایک یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے جب مردوں کو ٹچ کرتے تھے، ٹچ کرتا نا، مسح، ہمیں پتہ ہے نا جب ہم وضو میں یوں سر پہ یوں کرتے ہیں تو ٹچ کرتے ہیں تو ہم اس کو مسح کہتے ہیں، میم سین ہا، مسح۔ تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹچ کرتے تھے مردوں کو تو وہ زندہ ہو جاتے تھے، تو اس لیے ان کو المسیح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ایک نام المسیح اس لیے بھی ہے، ان کو کہتے ہیں کہ وہ جب ٹچ کرتے تھے مردوں کو تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ لیکن المسیح، اس کو المسیح کیوں کہتے ہیں دجال کو؟ یہ تو نہیں ہے ایسا کہ جو ٹچ کرے گا تو زندہ ہو جائے، بھلے وہ کوشش تو اس کی کرے گا، کلیمز بھی کرے گا، کچھ میجکس کو استعمال کر کے، شیطانوں کا استعمال کر کے، جنوں کا استعمال کر کے، وہ ایسے ایکٹس کر کے بھی دکھائے گا کہ ہاں میں بھی کر سکتا ہوں مردوں کو زندہ، ٹھیک ہے، وہ اور کسی سٹوری کے تحت کرے گا، وہ ریئل نہیں ہوگا۔ لیکن المسیح اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ سیاحت سے، ٹھیک ہے، کہ وہ بہت تھوڑے سے ٹائم میں ساری سرزمین کی سیاحت کر لے گا، ساری زمین کو کور کر لے گا نا، اس میں سے گزر جائے گا، تو اس لیے وہ اتنا کوئکلی کرے گا تو اس کو المسیح اس لیے کہتے ہیں۔ تو المسیح الدجال، کہ ایسا دجال جو کہ بہت کوئکلی یعنی کہ وہ کر لے گا، یا ان ادر ورڈز اگر وہ اس لحاظ سے بھی ہے نا کہ اگر وہ خود کو کلیم کرے گا کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں تو وہ فالس مسایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ انگلش میں بات کرتے ہیں نا تو مسایا وہ لوگ کہتے ہیں، وہ جو ان کو اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں فالس مسایا، ٹھیک ہے، جو غلط والا مسایا، جھوٹا، کذاب۔ وہ جو دجال ہے اس کے فتنے سے، اس کی ٹرائلز کی شر سے بچ کر ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو ایک فریز یاد ہو جائے گی نہیں تو باقی انشاءاللہ ہو جائے گی،
کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. ٹھیک ہے، تو اس سے بچ کر تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگتے تھے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور سورہ کہف بہت امپورٹنٹ ہے دجال سے بچنے کے لیے، اور پرٹیکولرلی اس کی فرسٹ 10 آیات. ٹھیک ہے، سائمہ میں یہ دعا نماز کے بعد پڑھتی ہوں نا، یہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ نماز میں ہی اچھا یا آپ نماز کے بعد بھی اگر پڑھتی ہیں نا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آتا ہے نا حدیث میں کہ وہ سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ تشہد میں، تشہد پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ہم اشہد اللہ الہ جہاں پر پڑھتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی، اور اس کے بعد ظاہر پھر رب جل جو باقی دعائیں مانگتے ہیں. تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگتے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نماز ختم کر کے نا. ہاں، تو آپ اس کے بعد بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں نا، لیکن آپ نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز میں باقی جگہ تو فکس ہے نا، لیکن یہ جو ہے نا جو ہم درود شریف پڑھ کے رب جعلنی اور ربنا اغفر لی والی دعائیں پڑھ کے اس کے بعد آپ کچھ دعائیں اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں، مسنون دعائیں. ٹھیک ہے، اس میں اگر کرنا چاہیں تو. سورہ الکہف ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ ہم اب جو فرسٹ 10 آیات کے نا وہ اگلی دفعہ کریں گے. میں نے جو پچھلا ٹاسک دیا تھا نا آپ کو، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کی تجوید کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس کو اپنی ہیبٹ میں رکھیں اور پھر اپنی تجوید کو بھی بہتر کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ آپ نے مجھے سینڈ کیا وہ اپنا ٹاسک کر کے، یعنی کہ وائس ریکارڈ کر کے. تو میں آپ کو کلاس میں ہی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو تجوید کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ دیکھیں کہ را ہے نا، را اس میں وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے را کا کیا رول ہوتا ہے کہ را کے اوپر جب زبر فتحہ یا پیش جس کو ضمہ بھی کہتے ہیں جب وہ ہوتی ہے تو یہ زیادہ موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسپیشلی جب اوپر تشدید آ جاتی ہے تو پھر یہ طرح موٹا بھی کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو روکنا بھی ہوتا ہے. اب ویسے را موٹا پڑھیں گے تو کیسے ہوگا؟ رب، رب موٹا ہے نا، رب تو نہیں کہا، رب رب. لیکن جب تشدید بھی ہے تو آمن الرسول، آمن تھوڑی دیر سٹے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، موٹا بھی کہنا ہے اور تھوڑی دیر سٹے بھی کرنا ہے. صحیح ہے، میں بیچ بیچ میں وہ پوائنٹ کروں گی جو مجھے لگ رہا تھا کہ جن جگہوں پہ آپ لوگوں کو زیادہ امپروومنٹ چاہیے. آمن الر، ٹھیک ہے، آمن الر اس طرح کہنا ہے، آمن الرسول. اور پھر اس کے بعد والمؤمنون، جب دمہ ہوگا نا ہم اس کو شارپ ساؤنڈ دیں گے عربک میں. مو کی جگہ پہ مو کہنا ہے آپ نے. آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے مو اور مو؟ آواز سے فیل ہو رہا ہے کچھ؟ زرینہ آپ بتا دیں. نہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آئی اس بات کی جو میں پوچھنے لگی تھی، آپ نے بتا. اچھا، یہ ہے کہ میم کے اوپر دمہ ہے نا، پیش ہے نا، تو اس کے بعد واؤ بھی ہے. اب جب دمہ کی ساؤنڈ ہم کریں گے نا تو وہ شارپ ساؤنڈ ہونی چاہیے. لائک ایک ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ کہیں گے کولڈ، کولڈ میں او جو ہے تھوڑا او کر کے آ رہا ہے نا، لیکن اگر ہم اسی ورڈ کو کول کر کے کہیں تو وہ زیادہ شارپ ہو جاتا ہے نا، او بن جاتا ہے. وہ کولڈ اینڈ کول دونوں کے سی او کو آپ غور کریں، کو اینڈ کو. ٹھیک ہے، کو یا کو، تو آپ نے کو کہنا ہے عربک کے لحاظ سے. جب دمہ ہو جائے، جب پیش آ جائے تو آپ نے اس کو شارپ ساؤنڈ کرنا ہے. اب میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ اگر میں اس کو پہلے لوز کہتی ہوں، کو کی طرح کہتی ہوں مو، اور پھر کو کی طرح کہتی ہوں مو، مو یا مو، تو مو کہنا ہے سیکنڈ والا سٹائل میں. سمجھ آئیے؟ اس کی آگے ٹھیک ہے، تو والمؤمنون آپ لوگ تقریباً سبھی والمؤمنون کر کے کہتے ہو. ٹھیک ہے، والمؤمنون تھوڑا شارپ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، والمؤمنون. اب مینون بھی نہیں، وہ تو آپ صحیح کہتے ہیں، نون ہی کہتے ہیں اس کو صحیح، لیکن ویسے میں بتا رہی ہوں والمؤمنون شارپ او ساؤنڈ شوڈ بی دیئر. اچھا، باقی کلن کے بعد میں رکنا نہیں ہے بہت زیادہ. کلن تو دوسرا اگلا پوائنٹ میں نے یہ بتایا کہ کلن کے بعد زیادہ لمبا نون نہیں کرنا، لائک اس کو کوئکلی کہہ کے گزر جانا ہے. کلن آمنا، ناٹ کلن آمنا. ٹھیک ہے، اور اچھا جو سمعنا میں عین ہے، میک اٹ کلیئر لٹل بٹ. اس کو الف کی طرح نہیں کہنا سمینا، سمینا یا سمجھے کہ اندر عین ہے ہی نہیں. سمعنا، سمعنا ایسے آواز آنی چاہیے. وَأَطَعْنَا اس میں بھی عین کی آواز آئے گی. ربنا میں را پر ہوئے گا. ٹھیک ہے،
اور اس کے علاوہ سعود ہے نا وہ سین کی طرح نہیں ہوگا، اس رن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس سعود سعود اس رن، باقی تو ہیوی ہوگا تو، ٹھیک ہے، اے ڈبلیو کی طرح طاقت طاقت. اور چلیں فی الحال اتنا ہی کافی ہے. یہ جو ورڈز ہیں نا کچھ کچھ جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں یہ آپ ایک دفعہ ریوائز کر لینا، زرینہ آپ کر لیں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اینڈ دعا سے کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. آمن الرسول، آمن الرسول، ہاں را کو پھر سے کہیے، آمن آمن الرسول، ٹھیک ہے، آمن الرسول، آمن الرسول بما انزل الیہ ہاں من را ربہ. ربہ. اچھا اس کو پڑھیں، اب اس والے کو پڑھیں. کل کو ہاں کل آمنا ٹھیک باللہ. ہے، اب صحیح ہے، ٹھیک ہے. جو لا نفریقو، شمالہ آپ کا قاف ٹھیک تھا، اس میں قاف کو نہ واضح کرنا ہے، قو، ٹھیک ہے، لا نفریقو قاف قو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے. اس کو پڑھیں زرینہ، سمعنا و اطعنا. سمعنا و اطعنا. اچھا پہلے صرف سمعنا بولیں لیکن سمعنا نہیں کہنا، سمعنا نہیں، اس سے پتہ کیا ہوگا، لگے گا جیسے حمزہ ہے میم کے بعد، ٹھیک ہے. سمعنا سمینا، اچھا سمعنا میں ہوگا حمزہ ہے، سمینا میں ہوگا حمزہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سمیع عین سمیعنا سمیعنا، ایک ٹرن دینا ہے حلق کو تھوڑا سا، ہاں ردمک سا ٹرن لینا ہے، لائک سلولی سا ایسے، سمیعنا. سمعنا. اچھا اس کو پڑھیں اب، لا لا یکلف اللہ. اچھا جو لفظ اللہ ہے نا، ہر یہ والا اللہ کا نام، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اللہ. لا یکلف اللہ، اللہ. لا یکلف اللہ، لا یکلف اللہ. ہاں بیٹر ہے. اور باقی یہاں پہ جو اخطونا ہے نا، تو ہے، میں نے بتایا تھا جیسے ادھر تھا توقتا میں، طاقتہ نہیں نہ کہہ رہی میں، تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہے تو، لیکن ایک یہ ہے کہ یہاں پہ حمزہ بھی ہے، تو نا کی جگہ پہ ہم کہیں گے تو انا، وہ جو اب سمیعنا میں جھٹکا لگا رہی تھی نا وہ یہاں پہ لگنا ہے اب، تو انا، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پہلے اپنی زبان کو جب آپ پڑھنے لگیں گے نا اپنے طور پہ، تو آپ نے کہنا ہے، اب میں نے اس کو اخ تا نہیں کہنا، تا نہیں کہنا، تو اے ڈبلیو لگا دینا، ٹھیک ہے. پہلے اپنے کو کہیں کہ میں نے کہنا ہے اخ تو، پھر حمزہ کو بیچ میں فکس کریں، اخ تو نا، اخ تو نا، اخطأنا. ہاں ٹھیک ہے. اور باقی اس کو مجھے لگتا ہے آپ کو تھوڑی سی زیادہ سب کو پریکٹس چاہیے، سین کی نسبت صاد توقتا. توقتا. ہاں اب اس میں دونوں جگہ او ہوئے گی، تو اینڈ کو، لیکن یہ ایک بات ہے تو تھوڑا لمبا بھی ہوگا، تو او، توقتا. تو کا نہیں، کو، تو او ساؤنڈ بنی، تو کو. ٹھیک ہے، تو قتا. توقتا. ویری گڈ. اب یہ پڑھیں، یہ والا پڑھیں. واہن واہن. اس میں بھی جیسے وہ سمعنا میں عین کو کرنا تھا نا، اس میں بھی کرنا ہے، وعفو، و اور فا کے درمیان ہمیں عین کی ساؤنڈ سنائی دے، ٹھیک ہے. وافو کریں گے نا، وافو، تو وہ تو پھر سمجھے گا بیچ میں عین کوئی نہیں ہے، وعفو وعفو عنا، واعفو عنا. ٹھیک ہے. چلیں ادھر ہی پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے اس کی دوبارہ سے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے کہ جو بیچ میں مسٹیکس ہو رہی ہیں، موٹے لیٹرز، ان کی چیزیں ساری کریکٹ ہو جائیں. الحمدللہ کثیرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.